امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اہم امن مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اڑان بھر لی۔ ٹرمپ نے مذاکرات سے متعلق ہدایات دی ہیں، امید کرتے ہیں مثبت سمت میں مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ پاکستان روانگی سے قبل امریکی نائب صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات آج اور اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ باز عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ اسلام آباد امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ٹیلی فونک رابطے، کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ امیر قطر، بحرین کے بادشاہ اور لبنان کے وزیر اعظم کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آسٹریا کے چانسلر، جرمن چانسلر اور اٹلی کے وزیر اعظم کی بھی ٹیلی فونک گفتگو، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو قابل تعریف قرار دیا۔ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا۔ ان مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا بیان، کہا امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش کی گئی ہے۔ جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پیش رفت مستقل امن کی بنیاد بنے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الجزیرہ کو انٹرویو، بولے 2 ہفتے کی جنگ بندی ممکن بنانے میں سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ کوششوں کے باعث مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا ہے۔ بولے پاکستان، چین، سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور خلیجی ممالک کی قیادت کا کردار اس ضمن میں قابل تعریف ہے۔ سفارتی کوششوں کے باعث خطے میں مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا۔ حکومت نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو اسلام آباد پہنچنے پر ویزے دینے کا اعلان کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا، پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں آمد پر ویزا جاری کریں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں آنے والے تمام وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں سیکیورٹی اور انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ہونے والے خصوصی اجلاس میں سیکیورٹی پلان اور انتظامی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ حکومت مہمان اور وفود کی سیکیورٹی اور بہترین مہمان نوازی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔ 93% پاکستانی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کے حامی ہیں۔ 82% پاکستانیوں کو عالمی سطح پر پاکستان کی ثالثی کا علم ہے۔ 88% عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان عالمی تنازعات میں فعال کردار ادا کرے۔ گیلپ پاکستان سروے کی رپورٹ بتایا گیا 72% پاکستانیوں نے پاکستان کے کردار کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ صرف 5% پاکستانی غیر جانبدار رہنے کے حق میں ہیں اور 86% پاکستانیوں کے مطابق جنگ بندی دیرپا امن کا سبب بن سکتی ہے۔ سروے 8 اور 9 اپریل کو مکمل کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس، پنجاب حکومت اور پاکستان ریلویز کے درمیان شراکت داری کا جائزہ لیا۔ پنجاب میں 9 ریلوے روٹس بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور راولپنڈی ملتان ٹریکس کی ری ویمپنگ کا آغاز کیا۔ 8 کروڑ شہری ریلوے شراکت داری سے مستفید ہوں گے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔
کامیاب سفارتکاری اور پائیدار معاشی اصلاحات کی بدولت پاکستان کی ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق 2026 میں ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو فروری کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی مسلسل ملک کی معیشت کی ترقی اور مالی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ عالمی حالات کے باوجود ترسیلات زر کی آمد میں استحکام برقرار ہے۔ مستقبل میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ پاکستان میں آج یوم دستور منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن 1973 کے آئین کو حتمی شکل دے دی گئی تھی۔ یہ آئین 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا تھا۔ آئین پاکستان کی تیاری ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے سیاستدانوں کا عظیم کارنامہ ہے۔ سانحہ 71 کے بعد ان سیاسی اکابرین نے ملک کو متفقہ آئین دیا، جسے 10 اپریل 1973 کو حتمی شکل دے دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے 1973 کے آئین کو پاکستان کی جمہوری شناخت، وفاقی توازن اور شہری حقوق کی ضمانت قرار دے دیا۔ یوم دستور کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ آئین صرف قانونی دستاویز نہیں، بلکہ ریاستی اداروں اور حکمرانی کے نظام کے لیے رہنما اصول ہے۔ مکمل عمل درآمد سے ہی جمہوریت اور انصاف کا قیام ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 10 اپریل 1973 کو منظور ہونے والا آئین عوام اور ریاست کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہے، جو دونوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے اچھی خبر۔ دیہی علاقوں میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 3% سے کم کر کے 1% مقرر۔ گورنر پنجاب نے اسٹامپ ڈیوٹی ترمیمی آرڈیننس 2026 پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب کے مطابق اس سے قبل شہری علاقوں میں 1%، دیہی علاقوں میں 3% اسٹامپ ڈیوٹی وصول کی جاتی تھی۔ اس اقدام سے دیہی علاقوں میں جائیداد کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت شہری اور دیہی علاقوں میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح یکساں کر کے 1% مقرر کر دی گئی۔ پاکستان کا آئین 1973 قوم کی متفقہ دانش، جمہوری جدوجہد اور وفاقی وحدت کی علامت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا یوم دستور پاکستان کے موقع پر پیغام، کہا کہ یوم دستور آئین و قانون کی بالادستی جاری رکھنے کے عزم کا دن ہے۔ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو ایک متفقہ آئین دیا۔ قومی اتحاد اور یکجہتی ہی شہداء کی قربانیوں کا حقیقی ثمر اور ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ سندھ حکومت کا کفایت شعاری پالیسی نافذ کرتے ہوئے دکانیں اور شاپنگ مالز رات جلد بند کرنے کا اعلان حکومت سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مارکیٹس، ہوٹلز اور شادی ہالز کے نئے اوقات کار نافذ کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی سمیت دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ تمام اضلاع میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 9 بجے بند ہوں گے۔ سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار کھوسا 90 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق ذوالفقار کھوسا کچھ عرصے سے لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ 1962 میں پہلی بار رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ بیشتر زندگی مسلم لیگ میں رہے اور متعدد مرتبہ صوبائی وزیر، مشیر، سینیٹر، گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز رہے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ پنجاب حکومت کا سوشل میڈیا پر بچوں اور خواتین کی ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ متاثرہ افراد کو شکایت کے لیے تھانے یا دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ موبائل یونٹ خود موقع پر پہنچ کر شکایت درج کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 کے مسودے پر کام شروع کرنے، سائبر پولیس اکیڈمی اور سائبر پیٹرول ونگ کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ کراچی میں سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کی منظوری۔
سید مراد علی شاہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ یہ منصوبہ شہر میں جرائم کی روک تھام اور سیکیورٹی نظام کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ اداروں کو کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ کراچی میں آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز میں ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق اہم اجلاس، سی ٹی ڈی کے تمام اہم امور کو ڈیجیٹل سسٹم میں منتقل کرنے پر تفصیلی بریفنگ۔ سندھ پولیس کو ریڈ بک کو جدید اے آئی فیچرز کے ساتھ ڈیجیٹلائز کرنے کا ہدایت دی گئی۔ ہائی پروفائل ملزمان کے ریکارڈ کے لیے خصوصی اندراج اور اخراج بورڈ قائم۔ ڈیجیٹل ریڈ بک کو آن لائن سرویلنس اور مانیٹرنگ ایپس سے منسلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی جی سندھ نے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید آلات کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ تجاویز جلد حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہر قائد میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ سر اٹھانے لگی۔ نارتھ کراچی میں مسلح افراد کی فائرنگ سیاسی جماعت کا کارکن جاں بحق ہو گیا۔ لانڈی میں پولیس کارروائی کے دوران فائرنگ سے 60 سالہ خاتون زخمی ہو گئی، اسپتال منتقل۔ موچکو میں ایک نوجوان کی جھلسی ہوئی لاش ملی۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی کالعدم تنظیم کا دہشت گرد پکڑا گیا۔ گلشن اقبال اور پی آئی بی کالونی پولیس کی بھی کارروائیاں۔ اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو دھر لیا گیا، مقدمات درج، تفتیش شروع کر دی گئی۔ السلام علیکم، این ٹی این نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی اور آپ کے ساتھ میں ہوں فاطمہ راجپوت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔